www.hazratfirozmemon.org۔ کل شب برات کے بارے میں عرض کر دیا تھا، اب بار بار کروں گا تو رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں نہیں پڑھ سکیں گے، پھر رمضان کے بعد میں رمضان شریف کے بارے میں پڑھا، قرآن پاک کی آیت اور ترجمہ اور تفسیر اور احادیث مبارکہ، تو پھر فائدہ کیا ہوگا رمضان کے بعد؟ صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسی رات ہے 15 شعبان کی جس میں بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں حدیث پاک ہے اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی، لیکن اس کو روز بیان کرنا چاہیے کہ 7 قسم کے لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں، لیکن جیسے کل پڑھ کے سنایا تھا اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، قبروں سے انسان سے مانگنے والا، کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جو مرد ٹخنا چھپائے 2 حالت میں، ایک چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، احرام، جبہ، شلوار، ٹراؤزر، پائجامہ، لنگی، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو ٹخنا چھپائے گا تو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو ٹخنا کھول دیا، مسجد میں آئے تو شلوار اوپر کر دی، اور آج کل دین پر عمل کرنا آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ جب دل آئے تھے ٹخنا کھولنے سے شرم آتی ہے تو فوراً سوچے کہ لڑکیاں جو چڈیاں پہن رہی ہیں، جو 3/4 لڑکیاں پہن رہی ہیں، جو ٹخنا کھولا ہوا ہے، جو لڑکے چڈیاں پہن رہے ہیں، جو لڑکے 3/4 پہن رہے ہیں، ان کو تو شرم نہیں آتی، تو ہمیں کس بات پر شرم آ رہی ہے؟ اور بخشش کی رات میں بخشش نہ ہو، اس سے بڑا بدنصیبی کیا ہوگی؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے کی عادت رکھنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، جادو کرنے والا، غیب کی خبریں بتلانے اور فال نکالنے والا، ہاتھ کے خطوط دیکھ کر غیب کی باتیں بتلانے والا۔ یہ عامل بابا کو جتنے پیسے مل رہے ہیں، مسلمان بیوقوفوں کے جیسے تو مل رہے ہیں، ہاتھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، کرتا دیکھ کر بتا رہے ہیں، ماں باپ سے بھی لڑ رہا ہے کہ آپ نے جادو کیا ہے، ساس سسر سے لڑ رہا ہے کہ آپ نے جادو کیا ہے، خود ساری رات فلمیں دیکھ رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، سارا دن سو رہا ہے، جاب تلاش کرتا نہیں ہے، پڑھتا ہے نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ بندش ہو گئی ہے۔ کیسی بندش ہو گئی ہے بھائی؟ یہ جو بڑی بڑی ورلڈ کی کمپنیاں اس پر بندش کرواؤ نا تاکہ مسلمانوں کی کمپنیاں چلیں بھائی، ہے؟ اس کو مار دیا تو پھر جو ظالم ہے ان کو مارو نا جا کر، دیکھو کتنے پیسے لوگ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ باتیں توبہ کریں۔ اب لکھا ہے کہ جو صدق کے دل سے توبہ کرے، نادم ہو، 4 شرطوں کے ساتھ گناہ سے الگ ہو جائے، ندامت طاری ہو جائے، پکا ارادہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے، یہ اس رات میں اس کی بھی کام بن جائے گا۔ آگے سنیے، جو قبرستان جاتے ہیں سب کو لے کر اکٹھے ہو کر، قوالیاں چل رہی ہیں، عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، عورتوں کو اجازت ہے 11 مہینے میں 11 مہینہ 29 دن یاد نہیں آتا قبرستان جانے کو، اسی رات میں عورتوں کو جانا ہوتا ہے، اور خود لے کر جا رہے ہیں، بے پردہ عورتیں قبرستان جا رہی ہیں، اور چراغاں ہو رہا ہے، دیے جل رہے ہیں، اگربتیاں جل رہی ہیں، پھولوں کی پتیاں ڈال رہی ہیں۔ جا کے جنت البقیع کا بھی تو قبرستان دیکھو، 15 شعبان میں وہاں سے کسی سے پوچھو تو صحیح جنت البقیع کا کیا حال ہے، جانے ہی نہیں دیں گے کہ وہاں پر شرک اور بدعت نہ کریں لوگ جا کر۔ اب عبرت کے لیے جاتے ہیں نا، اور وہاں عبرت کیا ہوتی ہے؟ میلے ٹھیلے لگے ہیں، باہر کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہنس رہے ہیں، کہہ مار رہے ہیں، ٹکنا چھپا ہوا ہے، نمازیں پڑھی نہیں ہیں، رات کو جا کے ٹی وی VCR دیکھنا ہے، کیا کر کے گئے؟ قبروں پر کلمہ لکھانا، بسم اللہ لکھوانا، چاروں کل لکھانا، سب گناہ کبیرہ ہے۔ قبروں کو پکا کرنا، مردہ نکل کے بھاگ جائے گا کیا؟ ابھی پچھلے جولائی میں ہم لوگ گئے تھے ایک شہر میں، تو وہاں پر قبرستان سے الٹے ہاتھ پر تھا، بیچ میں سڑک تھی، تو وہاں سے ہو کر پھر مسجد جانا تھا، تو الٹے ہاتھ پر دیکھا تو قبر کے اوپر پنجڑے لگے ہوئے ہیں، پنجڑے، میں نے کیوں بھاگ جائے گا کیا بھائی؟ ہے ایک جگہ کسی گاؤں کی طرف گئے تو قبرستان سے جب گزرے اتنی بڑی بڑی قبریں اٹھائی ہوئی، اور جو گلاب کی بوتلیں ہوتی ہیں نا، ایک ایک قبر پر 8-8 گھسڑی ہوئی اندر، اور منہ بھی جو ہے اس کا بوتل کا قبر کی طرف۔ اب شاید قبر والے وہ گلاب پانی پلا رہے ہوں گے، شاید بیچارے کو ضرورت ہوگی اس کی، اور شہر کون سا ہے وہ پتا ہوگا جو اس شہر سے آئے ہیں، پتہ نہیں ان کو پتا بھی ہے یا نہیں ہے انہی کے شہر کی بات ہے، کچھ ہے ایسا معاملہ ہے نا، بس پتہ ہے تو دروازہ بند کر دینا بھائی۔ تو یہ سب باتیں سنت سے ثابت تو ہے، ایک بالش ثابت ہے اور کچی ہو قبر، جتنا جلدی مٹ جائے تو حضرت فرماتے تو اتنا اچھا بھی ہے، لیکن بہرا ایک بالش ہے سنت کے مطابق ہے، چاروں کل لکھیں، مٹی لگ رہی ہے، کتے پیشاب کر رہے ہیں، مٹی لگ رہی ہے، بارش آئی، وہ قرآن پاک سے ٹچ کیا ہوا پانی ہمارے پیروں میں آ رہا ہے، مردے کو فائدہ کیا ہوگا تو بتاؤ تو صحیح ذرا اس بات کا۔
اس کی بھی پکڑ ہوگی کہ تم نے وصیت کیوں نہیں کی تھی بیوقوف، شریعت زیادہ ہے یا تو زیادہ تھا، اور جو دوسرے پیچھے رہ گئے ان کی بھی پکڑ ہوگی، تمہارے میں عقل نہیں تھی، پوچھتے جا کر. اور ابھی بھی اگر لکھا ہے تو جا کر مفتی صاحب سے پوچھ کر اس کو ہٹواؤ. یہاں صرف ماشاءاللہ اور کچھ آگے لکھا ہوا تھا اوپر، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، فرمایا اس کو اترواؤ، خدا نخواستہ کوئی جھٹکا لگے، کوئی بات ہو اور پیروں میں آ کر گرے، اس سے بہتر ہے کسی طریقے سے اس کو اتارو وہاں سے. وہ تک اتروا لیا ہمیں، اس لیے مٹی لگ رہی ہے، بارش کا پانی آ رہا ہے اور پانی ہمارے پیروں میں آ رہا ہے. لے بھائی. اور قرآن پاک بھی نعوذ باللہ صرف اسی لیے نعوذ باللہ کہ جب گھر نیا ہو، جب کرائے پر جائے، جب دکان کے لیے، جب اس کے لیے قرآن پاک تھوڑی ہوئی. تو فرمایا کہ اب میں نے بتا دیا قبرستان کا نا. اب سنیے آپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے میں آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا. آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ کو جنت البقیع مدینہ شریف کے قبرستان میں ملے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا، یا بقیع آیا ہوں. یہ دعا کرنے کی رات ہے کیونکہ اللہ تعالی ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب دیکھیے یہاں حضرت میں کیا نصیحت فرماتے تھے، اللہ میرے دل میں ڈال دے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح گھر سے نکلے کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا چلا. ٹھیک، اکیلے تشریف لے گئے ہیں اور زندگی میں ایک بار. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ چلتے نہیں چلتے. ٹھیک، ہم کیا کرتے ہیں، سارے برادری وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب چلو وہاں پر، جس کو نہیں بھی چلنا ہے وہ بھی زبردستی جاتا ہے. چچا نے کہا ہے، مالدار بھی ہے، فیکٹری مالک بھی ہے، فیکٹری اونر بھی ہے، ہمارے کو آرڈر بھی دلاتا ہے، اس لیے چلو بھائی چلتے ہیں. اور پھر جو تماشے ہوتے ہیں اور روڈوں کا گشت جو ہوتا ہے اور جو لسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھجے کے پائے کھا کر آئے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، سو گئے. کیا قبرستان میں جانے کی عبرت کیا ہوئی بھائی؟ اگر کسی کو جانا ضروری ہے، ایسا ایک مثال حضرت فرماتے تھے، بڑا آسان طریقہ ہے، قبرستان کے نزدیک والی مسجد میں مغرب نماز پڑھ لو. دیکھو قبرستان میں کچھ مستیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، ہو کے آ جاؤ. ٹھیک، چلو اور بھی ایک ترکیب ہے، فجر کی نماز وہاں پڑھ لو، کوئی بھی نہیں ہوگا، سب پراٹھے وراٹھے کھا کر زیادہ تر سوئے ہوئے ہوں گے. فجر کی نماز پڑھی، قبرستان میں گئے اور ابھی 15-20 منٹ ہیں، جو پڑھنا ہے عبرت حاصل کرنا ہے آگے. حالانکہ اس وقت بھی عبرت کا کوئی موقع نہیں ہوتا، ہر طرف دیے جل. اور پھر ہاں یہ بھی تماشا دیکھنا، اشراق کے بعد کیا ہوگا، جتنے دیے میں تیل رکھا ہوا ہے نا، یہ سب مجاور اس تیل کو ڈبے میں جمع کر دیتے ہیں. 6 مہینے تک پراٹھے اسی سے چلتے ہیں. دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اور لوگوں کو بھیجیے اور چراغ جلائیں. اور بھائی قبر کی روشنی زیادہ یا چراغ کی روشنی زیادہ؟ جو جنت کی روشنی آ رہی ہے، جنت کے پھول کی خوشبو زیادہ یا تمہارے پھولوں کی خوشبو زیادہ؟ جنت کی خوشبو زیادہ یا اگربتی کی خوشبو زیادہ ہے؟ پہلے ہی آگ جلا ہے جب مردے کے اوپر، کہ لے تو بھائی آگ کا مزہ ابھی سے لے لے. ان باتوں کا قبر والے کو کیا فائدہ ہے آپ بتاؤ؟ اور ٹوٹل صرف کراچی کے قبرستانوں میں لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس رات میں ٹوٹل. اور پھر پورے پاکستان کا گن لو. اور یہ جنات اور یہ جتنی چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی پاکستان، بنگلہ دیش اینڈ انڈیا. یہ حضرت اجمیر شریف کتنے بڑے اللہ والے تھے، اور وہاں پر شرک کیا ہوا ہے، چھوٹا دروازہ جو جس سے نکل جائے گا جنت میں چلا جائے گا. اب اس دن ہندو بھی آتے ہیں، MN MP بھی آتے ہیں اس دروازے سے گزرنے کے لیے. اب کفرستان میں رہ رہا ہے بھائی صاحب، کافر ہے اور یہ کھڑکی سے نکل جائے گا. لوگوں کا مر جاتے ہیں کتنے لوگ رش کے اندر. بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھی فائدے میں. حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ان سے کہیں زیادہ تعداد میں حق تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ذرا اس پر غور کیجئے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں جنہیں شمار کرنا آسان نہیں. پھر ان کثیر تعداد بکریوں کے جسم پر کتنے بے حساب بال ہوں گے. ان سے بھی بڑھ چڑھ کر حق تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنا کیسی زبردست رحمت اور بخشش ہے، اور واقعی ان کی مغفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن اتنے قسم کے لوگ جو اس رات میں محروم رہیں گے. ٹکنا چھپانے کا فائدہ کیا مردوں کو، ہم لوگوں کو؟ بعض لوگ ٹھٹا کے قبرستان سفر کر کے جاتے ہیں
اور اجتماعی طور پر جانا، وہاں میلہ لگانا، طرح طرح کی خرافات کرنا، یہ سب ناجائز اور خلاف شرع باتیں ہیں. ان کا کوئی شریعت سے ثبوت نہیں، نہ سنت سے ثبوت ہے. ان سے پرہیز کرنا چاہیے. آج کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ بنی کلب کی بکریاں جتنی تھیں، سب سے زیادہ بکریاں بنی کلب کی تھی قبیلے کی. اس کے بکریوں کے کھال پر جتنے بال، اس سے زیادہ کی مغفرت اس رات میں ہوگی، اس سے زیادہ کی مغفرت اس رات میں ہوگی. لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ شریعت اور سنت. سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. اور سنت اور شریعت کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ امام صاحب کعبے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت فرض نماز پڑھا رہے ہیں، سب کا قبول ہے ماشاءاللہ. اور ایک صاحب کا رخ ماسکو کی طرف ہے اور 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھے ہی جا رہا ہے، پڑھے ہی جا رہا ہے. نہ خود کی قبول ہوگی نہ دوسرے کی قبول ہوگی. جس کا چہرہ کعبے کی طرف ہے امام صاحب کا، یہ ہے شریعت اور سنت. اور کعبے سے ہٹ گیا، اب اس رات میں 50 نفل پڑھ لیں. مغرب کے بعد 2 نفل یہ، 2 نفل یہ، 2 نفل یہ. امام صاحب موجود ہیں، عالم ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر علماء سے مسائل پوچھو. نابینا کا ہاتھ پکڑے گا کھڈے میں جائے گا. نابینا کا فرض ہے کہ بینا کا ہاتھ پکڑے. میں علم کے اعتبار سے نابینا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں مفتی صاحب اور عالم کا ہاتھ پکڑوں. میں عمل کے اعتبار سے نابینا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اہل اللہ کا ہاتھ پکڑوں، ورنہ نابینا کا ہاتھ پکڑے گا گٹر میں ہی گرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کی خبر پوچھنی ہے، باخبر سے پوچھو. یہ باخبر کون ہے؟ آپ جا کر تفسیر دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں. یہ علماء ہیں، مفتی صاحبان ہیں، اللہ والے ہیں. لیکن پوچھے کون؟ میرے گھر میں لائبریری ہے، اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے، میں اس میں سے سب مسئلے نکال لیتا ہوں. پھر عالم بننے کی ضرورت کیا 8 سال؟ پھر تخصص کی 2 سال کی ضرورت کیا ہے؟ ڈاکٹر بھی اپنے کتابوں سے پڑھ کے ڈاکٹری کر لے، علاج کرائیں گے. سرجن بن جائے، کتاب پڑھ کر سرجری کرائیں گے. کیوں؟ جان پیاری ہے. اگر ایمان پیارا ہوتا تو ہم مفتی صاحبان اور علماء کی خدمت کرتے اور ان سے اپنے ایمان بچانے کی بات پوچھتے کہ اس رات میں جاگے بھی صحیح اور اللہ کو ناراض بھی کر دیا. اور جب اللہ کو ناراض کیا تو باقی بچا کیا؟ اس رات کا ایک عمل کیا ہے؟ قبرستان جانا. علماء سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی بار قبرستان تشریف لے گئے؟ علماء فرمائیں گے زندگی میں 1 بار. اکیلے تشریف لے گئے تھے یا ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ اکیلے تشریف لے گئے تھے. کسی کو اطلاع بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ علماء فرمائیں گے نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں تک کو بیدار نہیں فرمایا. بعد میں اما عائشہ صدیقہ پریشان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ خوف تھا کہ آپ کے باری کی جگہ میں کسی اور کے پاس چلا گیا تھا؟ اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقیع میں. میرے پیارے محبوب مرشد فرماتے ہیں جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے اشارہ فرما دیتے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آتے نہیں آتے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے نا، لیکن اکیلے گئے. اب ہمارا کیا حال ہے؟ قبرستان جا رہے ہیں، تو چل بھائی، تو چل بھائی، تو چل. عورتیں بھی وہاں آ رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. ہر قبرستان جس کو سمجھ نہیں، قبرستان پر اگربتی گاڑی ہوئی ہے، خوشبو مردے کو پہنچا رہے ہیں. پہلے فیصلہ کرو کہ ہمارے پیارے کا جو انتقال ہوا ہے جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ جنتی ہے. تو جنت کی خوشبو ہے یا تمہاری اگربتی کی خوشبو وہاں پہنچے گی؟ جنت کی روشنی زیادہ ہے یا آپ کے دیے کی روشنی زیادہ ہے؟ جا کر صبح 8 بجے دیکھ لینا کہ سب دیوں سے تیل جمع کر کر کے کنستر میں رکھا جا رہا ہے. پھر 6 مہینے کے بعد اس تیل سے پٹاخے چلتے ہیں وہاں پر. جنت البقیع کا قبرستان جا کر فون کر لو ابھی آپ مدینہ شریف میں کہ ہر ایک کا تعلق ہوگا کہ جنت البقیع میں دیے چل رہے ہیں. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جان ہر وقت ہتھیلی پر رہتی تھی، ایسا مال خرچہ کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت جاؤں. ایک بار جب اعلان ہوا مال کا تو میں نے کہا آج تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جیتنا ہی ہے. گھر کا مال جمع کیا اور آدھا لے کر وہاں پر پہنچے. اے عمر کیا لائے ہو؟
اے میرے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدھا مال آپ کی خدمت میں یہ لایا ہوں، گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، ٹاٹ کا لباس، بوری پہنی ہوئی، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے۔ فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب چیزیں سمیٹ کر لے آیا ہوں۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ اور آپ کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے شریف لے آئے اور پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے ہو، یہ ابو بکر ہیں۔ اس حال میں کس نے پہنچایا؟ فرمایا آپ جانتے نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو سلام دوں اور پوچھوں کہ آپ اس حال میں راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم گئے، 3 دفعہ فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چراغ چلاتے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی غنی تھا، لقب، کیا ان کے پاس اتنے رقم نہیں کہ 10 چراغ چلاتے؟ ہماری مسجدوں میں چراغا نہیں ہوتا تو ہمارے کچھ سادے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں محبت نہیں ہے، چراغ نہیں جلا، یہاں پر چھوٹی چھوٹی بتیاں نہیں جلی جو دیوالی کی نشانی ہے، نعوذ باللہ۔ علماء منع فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مرچیں کہی جاتی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے شکر کرو کہ ہماری مساجد سنت کا طریقہ پیش کر رہی ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ پیش کر رہی ہیں۔ صحابہ نے چراغ جلائے، سب کہیں گے نہیں جلائے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے چراغ جلائے، اپنے خون کے چراغ جلائے، اور ایسے جلائے کہ قیامت تک جلتے رہیں گے یہ۔ انہوں نے جلوس نکالا، نہیں نکالا۔ احد کے میدان میں 70 جنازوں کا نکالا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دے دی میں نے جن کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ آج صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہم زیادہ عاشق بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا اپنے باپ سے عرض کیا بابا آپ مجھے مال کم دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو آپ زیادہ رضی اللہ تعالیٰ کو مال دیتے ہیں، یہ کیوں؟ فرمایا بیٹا ابو بکر جیسا تیرا باپ نہیں ہے، ابو بکر جیسا تیرا ابا نہیں ہے۔ ابو بکر کی وہ رات کی عبادت میری ساری راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، ابو بکر کی اس دن کی عبادت میرے سارے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وہ رات جس رات ہجرت فرمائی تھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کیے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر، اور ایک جگہ اپنا انگوٹھا رکھا اور سانپ نے ڈسا، تفصیل کا موقع نہیں اس کی تفصیل کا، تو زہر پھیلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنسو گرا اور اپنا لعاب مبارک لگایا، جان دے دی ایک قسم کی۔ اور وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تدفین کے بعد فرمایا کہ اسامہ کے ساتھ جو لشکر نکلنا تھا وہ نکالا جائے۔ ہم سب رونے لگے کہ اس وقت حالات ایسے صحیح نہیں، ہمارے دل پر صدمہ ہے، منافق نے اپنا سر ابھارنا شروع کر دیا ہے، اس لیے اب یہ لشکر نہ نکالیں۔ ابو بکر نے تلوار نکال دی کہ میرے نبی نے جس لشکر کو نکالا تھا وہ نکل کر رہے گا، میں اکیلا جاؤں گا چاہے میں شہید ہو جاؤں، اس کی عبادت جن کی برابر نہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں کہاں سے آ گیا یہ قبرستان جانا، عورتوں کا جانا، کہاں سے ہم لوگوں نے نکالا؟ یہ ایک دفعہ تو زندگی میں سب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ کیا یہاں سے ہم ایصال ثواب نہیں کر سکتے؟ کیا فجر سے پہلے قبرستان کے قریب مسجد میں جا کر اور وہاں جا کر دیکھیں کہ ابھی بھی اگر قوالیاں ہو رہی ہیں، ابھی بھی میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، وہاں تو جاتے ہیں عبرت کی وجہ سے۔ عبرت کہاں ہے وہاں تو پھول پھینک رہے ہیں، اور جناب مردے کا کیا واسطہ پھولوں سے، دیے کا کیا واسطہ، اگربتی کا کیا واسطہ، اور سبق کیا لیا وہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعداد بڑھائی، سنت کے خلاف عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھائی۔ جو جس قوم کے ساتھ نقل کرے گا اور جو اللہ کے نافرمانوں کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ کوئی ایسا قبرستان ہو جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، چلے جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ ابھی عرض کروں گا کہ ایک رات کا عشق کیسا عشق ہوتا ہے۔ یہ
انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن بتا دوں کہ پہلے کس رات کا کتنا ثواب ہے، اور ثواب کو وہیں نکال دیا۔ پہلے تو نفلوں کو پابند کر دیا کہ یہ نفل پڑھ کر یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ بتاؤ حدیث پاک کا صفحہ نمبر کون سا، جلد نمبر کون سا، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، یا مشکات شریف ہے، یا اس کی شرح مرکات میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اس کا مطلب جس کو یاسین شریف پڑھنے نہ آئے اس کی شب برات ہوئی نہیں، یہ شب مغفرت ہے۔ باپ سے کوئی نعمت مانگی جاتی ہے تو باپ کو خوش کر کے مانگا جاتا ہے، سگریٹ پی کر دھواں مار کے نعمت نہیں لے جاتی۔ ابا سے کوئی نعمت لینی ہے، ابا کو راضی کر کے لینی ہے۔ ربا سے جو نعمت لینی ہے، ربا کو ناراض کر کے لیں گے؟ اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آج سب مل کر جا رہے ہیں اور واپسی پر پھجے کے پائے کھا رہے ہیں، ٹکے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ چلو بھائی فجر کی نماز بھی پڑھ دی، اس کے بعد سو گئے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، توبہ کی کئی رات ہیں۔ یا اللہ میری توبہ کوئی فجر تک روتا رہے اور 3 بالٹیاں آنسوؤں کی بھر لے، لیکن 4 شرطیں اگر نہیں ہوئی توبہ قبول نہیں ہوئی، چاہے وہ عرفات کے میدان میں حج کر کے آ جائے، چاہے وہ پورا رمضان اعتکاف کا مدینہ شریف میں گزارے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ سے الگ، توبہ کی پہلی شرط ہے گناہ سے الگ ہونا، ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ماں باپ کی بد دعا لی ہوئی ہے، یا اللہ میری توبہ فلم دیکھ رہا ہے، یا اللہ میری توبہ شیو کر رہا ہے۔ ایک اٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شب مغفرت ہے، 21، 23، 25، 27، 29 عید کی رات ہے، عید کا دن ہے۔ عیدی ابا کس کو دیتے ہیں؟ نالائق کو دیتے ہیں یا لائق کو دیتے ہیں؟ عید جا رہے ہیں رگڑ رگڑ کر شیپ کر کے ربا سے عیدی لینے جا رہے ہیں۔ عیدی کیا ہے؟ یہ مغفرت کا پروانہ ہے، اللہ کو ناراض کر کے عیدی لینے جا رہے ہیں۔ آج کی رات ہے مبارک برکت والی، شیپ کیا ہوا ہے۔ ابھی اگر ہم توبہ کر لیں اس وقت کہ اللہ مر جاؤں گا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، چاہے آج کا شیپ کیا ہوا ہو، اسی وقت توبہ والی رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ پتا ہے کل ہمارے گھر میں پھر ٹی وی چلے گا، تو گناہ سے الگ کہاں ہوئے؟ پہلی شرط ہے گناہ سے الگ ہونا، پہلی شرط ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اماں بہنوں اور بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہا، کسی بھائی بہن کا انتقال ہو گیا، بچے معصوم ہیں، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، اور جوش آ گیا تو ایک جملہ بول دیں گے۔ سب ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا۔ اگر ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں تو ہماری غلطی ہے نا۔ ذرا کینیڈا کا فارم بھر دیں ایسے ہی، برطانیہ کا فارم ایسے ہی بھر دیں، اور جو آیا انشنٹ بھر دیں۔ کیوں؟ پتا ہے کہ ایک دفعہ اگر لگ گیا نو تو آگے کا مسئلہ رہے گا۔ اور جنت کا جیسے فارم بھرنا ہے بھر لیں، کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اچھے ڈاکٹر کا پوچھیں گے، اچھی میڈیسن کا پوچھیں گے، ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھیں گے، فنگس کو لیبورٹری میں چیک کریں گے، اور جنت کی طرف جانا ہے کچھ معلوم نہیں ہم لوگوں کو۔ کیا سامان لے جانا ہے یہ پتا ہے، ذرا کوئی لے جائے، ذرا پست لے جائے، دبئی میں پتا چل جائے گا، 1 کلو پست لے جائے پتا چل جائے گا کیا بیٹھتا ہے۔ سرکاری کھانے میں مہمان بنا دیں گے، 1 کلو پست لے جائے ذرا پتا چل جائے گا، وہ سب پتا ہوگا۔ بورڈنگ پاس کب ملے گی، کاؤنٹر کب کلوز ہوگا، ایمریٹس کتنے منٹ پہلے بند کر دے گی، سب پتا ہے۔ اور قرآن پاک کا کچھ پتا نہیں ہے، احادیث مبارک کا کچھ پتا نہیں ہے، بلکہ اور لڑیں گے۔ ارے صاحب یہ سارا فساد ہے نا، یہ سارا فساد مولویوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ مولوی نے کس گھر میں ٹی وی سپلائی کیا ہے، کس گھر میں کیبل کا کنیکشن ڈالا ہے، کس خاتون کے سر پر گن رکھ کر بے پردہ کیا ہے؟ مولوی بات بناتا ہے، حضرت میں جھوٹ بولتے ہو، بات تو بن چکی، مولوی بات بتاتا ہے، خود محتاج اپنے آپ کو سمجھ کر ایک نقطہ بڑھا دیں۔ سب سے پہلے گناہ سے الگ ہونا۔ موبائل میں تو گانے بھرے ہوئے، موبائل میں ننگی فلمیں بھری ہوئی ہیں، موبائل میں لڑکیوں کی تصویریں بھری ہوئی ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور دل میں شک کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، میرے پر قرضہ اتنا ہو گیا ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی، MBA کیا ہوا ہے، میرا کارخانہ نہیں چل رہا، اور شک کر رہا ہے۔ بھائی اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ مانگنے کی شرط ہے، مانگتے کہاں ہے؟ حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں
کہ کبھی وہی نعمت مل جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے کچھ مل جاتا ہے، کبھی آسمان سے گناہ کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے اور ہماری دعا نے اس عذاب کو قیامت تک روکا ہوا ہے، دعا قبول بھی نہیں دی۔ اے اللہ 5 لاکھ دے دے، 5 لاکھ دے دے، رات کو آنکھ کھلی، اپنے گناہ یاد آ گئے، اندھیرے کے اندر آنسو نکل آئے، اللہ سے 4 شرطوں سے توبہ کر لی، قیامت کے دن پتا چلا کہ 5 لاکھ کے بجائے اللہ نے رونے کی توفیق دی، 15 کروڑ کے بجائے توبہ کی توفیق دی، کوئی سودا کرے گا اس آنسو سے؟ سودا کرے تو بتائے۔ روح المعانی عربی زبان کی بڑی تفسیر اور 30واں پارہ سورہ انا انزلنا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث قدسی نقل کی ہے، اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ اللہ یاد دلا رہے ہیں، ان کا غلام ان کے قدموں کی خاک۔ کیا حدیث قدسی ہے؟ لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ۔ جو آسمان پر فرشتے ہیں، بتاؤ کسی جس نے بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، جس 70,000 فرشتوں نے ایک طواف کیا ہے پہلی دفعہ، آج تک ان کی باری نہیں آئی۔ کتنے فرشتے ہوئے؟ یہ سب فرشتے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی کیا کوئی کیا، ان سب کی سبحان اللہ سے زیادہ جن فرشتوں نے آسمان اٹھایا ہوا ہے، ان سب کی سبحان اللہ سے زیادہ غوث، قطب، ابدال، اللہ والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار کی آوازاری حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے۔ لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ۔ کوئی بادشاہ اور پریزیڈنٹ کے پاس اس کی تعریف میں اشعار پڑھ رہا ہوں اور کوئی رونا شروع کر دے، بادشاہ سے پہلے چمچے بھگا دیں گے کہ بھگاؤ اس کو، رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے۔ یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ کتنے پیارے ہیں کہ گناہگار کی آوازاری اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ رات بھی نکل گئی میرے دوستوں ساتھیوں، پھر بچا کیا؟ سب سے پہلے میں ارادہ کروں، ہم ارادہ کریں کہ گناہ سے الگ ہونا ہے۔ 70 جنازے نکالے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اس بار ریاض جانا ہوا تو کسی نے بتایا کہ ایک آگے علاقہ ہے، وہاں مسلمہ کذاب سے جہاد ہوا تھا، 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سگے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے عرصے تک بد دعا کرتے رہے۔ ہم جب وہاں پر گئے تو انہوں نے ایک وادی دکھائی، اور وہاں کے پرانے لوگوں نے بتایا کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے، جب بارش آئی تو ایسا لگا کہ خون کی ندی بہہ رہی ہے، اور ہم سے ہمارے گناہ نہیں چھوٹتے، ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں ٹی وی پر ننگے پروگرام دیکھ رہی ہیں، گندے ناچ، گندا ناچ، حرام کس طرح کیا جائے، گھر سے کس طرح بھاگا جائے، کورٹ میرجز کس طرح کی جائے، گندا لباس کس طرح کیا جائے، سوئمنگ کس طرح کیا جائے، ڈاکہ کس طرح ڈالا جائے، دہشت گردی کس طرح کی جائے، شراب کس طرح پیا جائے، اور مسلمان کے گھر میں مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں ٹی وی کے ذریعے، مسلمان کے گھر میں مندر کی ہندوؤں کے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے ٹی وی کے ذریعے، اور یا اللہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ تو سب دینا چاہتے ہیں، لیکن لے کس طرح؟ www.hazratfirozmemon.org